Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے۔ اگر آپ اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو ایک لسٹ بنا لیں، لکھ لیں اور آپ اس مہینے میں یہ کام کریں اور پھر ان کاموں کو جاری رکھیں تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس مہینے کی برکات حاصل کریں گے اور اللہ کا خاص فضل و کرم آپ پر ہوگا۔ آپ کی انشاءاللہ مشکلیں دور ہوں گی، آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلا کام یاد رکھیں، نماز پنجگانہ جو ہے نا، یہ فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ میلاد والے آقا نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کوشش کریں ماہ میلاد ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، جب تک زندہ ہیں نماز پنجگانہ کی پابندی ضرور کیا کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو محبوب نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کس قدر وہ خوش بخت انسان ہے کہ جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ تو نماز پنجگانہ 5 فرض نمازیں تو آپ نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں، وہ تو فرض ہیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ آپ کوشش کریں ماہ ربیع الاول میں 7 نفلی نمازیں بھی ادا کریں، اشراق کی نماز، چاش کی نماز اور اوابین کے نوافل، اور اسی طرح تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور بالخصوص 12 ربیع الاول کی جو رات ہے اس رات اٹھیں تہجد کے وقت، اور 2 4 6 8 10 12 تک نوافل تہجد کے ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، میں یہ بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی برکات، اتنی اس کی رحمتیں اور وسعتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ کوشش کریں، پہلا کام جو آپ کو میں نے بتا دیا۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوشش کریں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ درود پاک ایسا عمل ہے کہ جس سے مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ٹینشنیں دور ہوتی ہیں، اور نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہوتا ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور درود پاک کے بارے میں تو اتنی ساری احادیث ہیں کہ اللہ اکبر، درجنوں سینکڑوں احادیث موجود ہیں اس کی فضیلت میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے برابر اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ کس قدر خوش بختی ہوگی اس بندوں کی جو قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ علیہ السلام ان پر اپنا خاص وہ نظر رحمت فرمائیں گے، ان کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے، علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ اور فرمایا جو 313 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ کثرت میں شمار ہوگا، اور جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو بننے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا، اپنا مقام دیکھ لے گا۔ تو آپ کوشش کریں کم از کم آپ 313 مرتبہ، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو روزانہ آپ 1000 مرتبہ درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو آپ نے زبان سے درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ تو دیکھیں پھر خاص رحمتیں آ کر آپ کو سمیٹ لیں گی، اور خاص فضل کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا، مشکلیں دور ہوں گی، وہ بے برکتی ختم ہوگی، اور خاص نظر رحمت ہوگی جب آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ تو دوسرا کام آپ نے اس مہینے میں کرنا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ تلقین کریں کہ بیٹا اس مہینے میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی مستند کسی عالم دین کی جو ہے وہ مستند کوئی سیرت کی کتاب لے آئیں اور خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، بلکہ روزانہ کا ایک سیشن رکھ لیں، 10-15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، خود بیٹھیں، گھر والوں کو بٹھائیں، اور جو بندہ بھی پڑھ سکتا ہے کتاب وہ پڑھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کوئی بھی ایک مختصر سی کتاب لے لیں۔ ویسے تو بڑی ضخیم کتب سیرت کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن آپ کوئی مختصر سی لے لیں کہ آپ جلدی
جو ہے وہ مختصر سا تعارف آپ کو ہو جائے، تو اس مہینے میں آپ نے سیرت کی کوئی ایک کتاب ضرور پڑھنی ہے۔ یہ بہت اچھا مشورہ ہے اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کو صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ ہم جس میلاد والے آقا کا میلاد منا رہے ہیں اس کی سیرت کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے اپنے شب و روز کیسے گزارے، ان کی اخلاقیات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے شب و روز کیسے گزارے، وہ چلتے کس طرح سے تھے، بیٹھتے کس طرح سے، بات کس طرح کرتے تھے، سوتے کس طرح تھے، جاگتے کس طرح تھے، اور نماز کس طرح ادا کرتے، ساری چیزیں وہ سیرت میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیرت کی کوئی جو ہے کتب میں سے کوئی ایک کتاب آپ جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ کسی مستند عالم دین کی آپ نے پڑھنی ہے۔ تیسرا کام آپ کو بتا دیا۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ نے ایک سنت ماہ ربیع الاول کے ہر دن میں آپ نے ایک سنت جو ہے وہ روزانہ ایک سنت سیکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کوشش کریں کہ وہ سنت آپ پھر کسی آگے فرد تک پہنچائیں، بلکہ کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے آپ 12 بندوں تک روزانہ وہ جو سنت آپ نے سیکھی ہے نا، دن میں آپ 12 بندوں تک وہ سنت پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ یہ عمل سنت ہے، یہ پیارے آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، یہ سنت ہے، حضور علیہ السلام اس طرح کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مسکرا کے ملنا سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اسی طرح سلام کرنا سنت ہے، تو اس کا مکمل طریقہ سیکھ کر 12 بندوں تک پہنچائیں، تو اس طرح آپ سنتوں کی انشاءاللہ بہار آئے گی، آپ کے اپنے وہ اندر بھی سنتوں کا وہ انشاءاللہ ذوق شوق دل میں پیدا ہوگا، اور دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ نے 5واں کام کیا کرنا ہے، وہ یہ کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو بندہ رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس سے پچھلے دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اگر ہو سکے تو 12 ربیع الاول کے دن کا روزہ رکھ لیں، اس کے علاوہ بھی جس دن مرضی چاہیں آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس دن کے اور اس سے پچھلے دنوں کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا، تو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کریں اپنے محلے کی جو مسجد ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ اکبر، مسجد کے ساتھ تعاون اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، نبی کریم علیہ السلام شاہ فرمایا جو چڑیا کے گھر یعنی گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ تو کسی بھی طرح مسجد کے ساتھ تعاون کرنا، مسجد کے لیے صف لے آنا، مسجد کا بل ادا کر دینا، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، مسجد کی صفیں جا کے وہ بچھانا سیدھی کرنا، نماز کے وقت مسجد کا خیال رکھنا، دروازے بند کرنا کھولنا، یہ سارے معاملات، ٹھیک ہے نا، مسجد کے ساتھ کسی طرح سے بھی تعلق قائم رکھنا یہ بہت زیادہ باعث برکت ہے۔ تو کوشش کریں اس ماہ ربیع الاول میں اللہ کے گھر کے ساتھ آپ ضرور تعلق قائم کریں، اس کے ساتھ آپ محبت پیدا کریں اپنے دل میں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں اللہ تعالیٰ آپ کو 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا دے دے تو پھولے نہیں سماتے، خوشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے، کوئی گاڑی دے دے، کوئی بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، کوئی خاص نعمت مل جائے، تو ہم جو ہیں پھر وہ پھولے نہیں سماتے، اور ہر ممکن کوشش ہوتی ہے ہم خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہے نا، یہ ساری نعمتوں کی سردار ہے، اور اسی نعمت کے بدلے ساری نعمتیں ملی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں سب سے بڑی جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس پر عمل کرنا سکھایا، ٹھیک ہے جی۔ ورنہ تو 360 بت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، لوگ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، اور میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میرا مال کہاں سے آتا ہے، میرا حقیقی خالق مالک رازق کون ہے، اسے یہ پتہ نہ ہو اس کی کیا زندگی ہوگی۔ تو یہ بتایا ہے میلاد والے آقا نے آ کر ہمیں کہ حقیقی مالک ایک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے خوشی منانی ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کریں۔ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو آپ خوشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پوچھے تو بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے، اس وقت کوئی سوال نہیں کرتا، اگر کر لے تو کہتے ہیں جی مجھے چاہ بڑے ہیں، ہاں جی۔ تو بھائی اگر آپ کو اپنے بیٹے کے چاہ ہیں، اور چاہ میں خوشیاں آپ کر رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، دوستوں کو بلا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے جو بڑا چاہ ہے نا، وہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہونا چاہیے، ان کی ولادت کے دن پر خوشی کرنی چاہیے، جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ گھر میں محفل میلاد کریں، ذکر کی درود شریف کی محفل سجا لیں، نعت شریف پڑھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر خیر کریں، صدقہ و خیرات اگر اللہ نے توفیق دیے بانٹ تقسیم کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔